کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل وصال مبارک بھی گزرا ہے، ان کے حوالے سے بھی 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے دور میں بڑا برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان کی سوچ غلط ہے، غلط سوچ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے۔ بخاری شریف کا آپ نے نام سن رکھا ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ سے 163 حدیثیں مروی ہیں۔ کتنی؟ 163 163 حدیثیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی، اور آگے محدثین کرام نے پھر ان تک حدیثیں پہنچی۔ تو حضرت امیر معاویہ سے 163 حدیثیں مروی ہیں۔ اگر ان کو نہ مانا جائے تو پھر نعوذ باللہ 163 حدیثوں کا انکار ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے حدیث میں جو امام بخاری نے نقل کی ہے، اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ صحابہ کے آپس میں معاملات وہ بس ہو گئے، بس ٹھیک ہے، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، وہ ہمیں اوپن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہمارا ان کے سامنے سلام ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے۔ بس صحابی ہونا کوئی شرف کم ہے؟ اگر کتنے غوث میں لا لیے جائیں، کتب میں لا لیے جائیں، ابدال میں لا لیے جائیں، تو کیا صحابی بن سکتے ہیں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کو 75 دفعہ جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، جاگتے ہوئے، کیا وہ صحابی بن گئے؟ نہیں، صحابی نہیں بن گئے، کیونکہ وہ ولی کامل ہیں۔ ہاں، یہ شرف ان کو حاصل ہے، حضور ان پر مہربان ہوئے، ان کو ہر وقت اپنے ودعا کے مکھڑے کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی حضور کے چہرہ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ صحابی نہیں بن سکتے۔ تو صحابی وہی ہے جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں ودعا کے مکھڑے کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ قرآن نے ان کے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ فرما دیا ہے، اللہ اس سماعت پر راضی ہے، وہ اللہ پر راضی ہے۔ اب حدیث پاک پہلی سنیں جی، حدیث نمبر 71 ہے، 71 حدیث پاک سنیں جی۔ جو پہلی حدیث حضرت امیر معاویہ، وہ ہم اکثر آپ لوگ سنتے ہیں، جو اہل سنت خاص طور پر عقیدے والی حدیث پاک ہے، اور وہ ہے حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے۔ جس طرح وہ حدیث ہے نا، مشہور حدیث آپ سن رکھی ہے آپ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ایک ٹکڑا حدیث کا، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی اللہ نے خزانوں کا مالک مجھے بنایا ہے اور میں اس کو بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ وہ الفاظ عربی کے یہ ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، بے شک میں قاسم ہوں، اور واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ جو بھی خزانہ دنیا میں تقسیم کرنا ہے، اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور محبوب دنیا میں تقسیم فرماتے ہیں۔ ایمان تقسیم کیا، دولت تقسیم کرنی ہے، حضور عطا کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ مختصر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ذرا اس حدیث پاک کو پورا سنیں، آج میں آپ کو پورا سناتا ہوں۔ حدیث پاک کیا ہے جی؟ حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضور سے۔ اب حدیث بیان ہو رہی ہے، یہی والی جو میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہاں جی، حضرت امیر معاویہ اب سب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بخاری شریف کے اندر۔ امام بخاری کو نہیں پتا تھا امیر معاویہ کی حیثیت کا کیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے میرے سامنے موجود ہے، اس ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، کہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت دے امیر معاویہ کو، اور ہدایت دینے والا بنا، اور یا اللہ ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر کیا ہے جی؟ اس حدیث کا نمبر ہے جی 3846، ترمذی شریف۔ امام ترمذی کو نہیں پتا تھا کہ امیر معاویہ کی حیثیت کیا ہے، امام بخاری کو نہیں پتا تھا۔ چلے یہ تو محدثین ہیں۔ اس کے بعد موجودہ جو خاص طور پر
چشتی حضرات ہیں جن کا سلسلہ چشتیہ ہے، ان کے پیر و مرشد جو سب کے جنہوں نے مرزے کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبان وحی تھے، جو وحی آتی تھی، اور حضور کے کاتب جو وحی لکھتے تھے، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے کہ اپنا امیر معاویہ کی شان پوچھتے ہو، کس نے کیا لکھی ہے؟ قرآن تیرے سامنے ہے نا، امیر معاویہ کا لکھا ہوا موجود ہے۔ اچھا کہہ دے سبحان اللہ۔ قرآن تیرے سامنے موجود نہیں، امیر معاویہ کا لکھا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے اندر لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھے ہیں کہ حضور کے کاتب کتنے تھے جو وحی لکھتے تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ پھر اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی سب سے پہلے کاتبان وحی میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ 159 صفحے پر، یہ تحقیق الحق فی کلمۃ الحق پیر صاحب کی کتاب ہے، جنہوں نے مرزے کو جو ہے وہ الٹا اندھا کر دیا تھا کہ مرزا نہ آیا، کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نا 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 نا، میں نبی کا غلاموں کا غلام ہوں، میرے سامنے آ تجھے ایک منٹ میں الٹا نہ کرو تو مجھے محمد کا غلام بھی نہ کہنا۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کاتبان وحی میں سب سے پہلے کاتبان وحی کس کو لکھتے ہیں؟ سنیے ذرا پیر صاحب کی زبانی، اس کے بعد حدیث پیش کرتا ہوں۔ ہاں جی، پیر صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلے کاتب وحی جو تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ اچھا کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اس کے بعد کون تھے؟ فاروق اعظم تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ مولا علی تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ عامر بن فہیرہ تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن ارقم تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ ثابت بن قیس بن شماس تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ حضرت خالد بن سعید تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ حضرت حنظلہ بن ربیع تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت تھے۔ اور اس کے بعد کون تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان تھے۔ اچھا بول جا رہا سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کون تھے؟ شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی یعنی قرآن کی صورت میں، کہنا جا رہا سبحان اللہ ہے، قرآن کی صورت میں کبھی ابو بکر لکھ رہے ہیں، کبھی عمر لکھ رہے ہیں، کبھی عثمان لکھ رہے ہیں، کبھی ثابت بن قیس لکھ رہے ہیں، کبھی کون لکھ رہا ہے؟ کبھی حضرت عامر بن فہیرہ لکھ رہے ہیں، اور کبھی شرحبیل بن حسن لکھ رہے ہیں، اور کبھی زید بن ثابت، اور کبھی معاویہ بن ابی سفیان لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر سمجھ جاؤ نا، قرآن کے جو الفاظ پڑھتے ہو یہ ان صحابہ کے لکھے ہوئے ہیں، اللہ نے نازل کیے ہیں جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لائے جبریل ہیں، لکھا ان حضور کے غلاموں نے جو آج حضور کی امت میں موجود ہے۔ پھر حضور کی امت آج یہ نہ سمجھے کہ امیر معاویہ کو بک بک کرے، نا 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 نا، پھر اگر امیر معاویہ پر اعتراض کرتا ہے تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہے گا؟ قرآن کے بارے میں کیا کہے گا؟ اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے جناب۔ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، اور خطبے میں کیا فرما رہے ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، جو آلے بنتا ہے اس کے لیے بھی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، اور جو حضور کی عطا کردہ پر حدیث پاک پیش کی جاتی ہے اس میں وہی حدیث وہ الفاظ بھی اسی حدیث سے پیش کی جاتے ہیں، اور کسی عالم کی شان اگر بیان کرنی ہو تو وہ الفاظ بھی اسی حدیث سے پیش کی جاتے ہیں، اور یہ حدیث کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، وہ کیا ہے کہ اللہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اور خطبے کے دوران فرمایا، اکیلا نے کسی ایک آدمی کو نہیں بتایا، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع، امیر معاویہ تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، میں نے سنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پھر سنیے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔
جس کو پسند کرتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور جس کو پسند کرتا ہے اسی کو دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے ذرا بولیے، اچھا بولو، حضرت امیر معاویہ۔ اب آئیے حدیث کے دو اگلے الفاظ سنیے، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا، لوگوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں اپنی امت میں تقسیم فرماتا ہوں۔ ان الفاظ کے راوی بھی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ، بولیے کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جو جناب فاروق اعظم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کے ایک بھائی تھے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے دمشق کا گورنر مقرر کیا۔ سب سے پہلے گورنر جو اسلام میں مقرر کیے گئے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو مقرر فرمایا۔ پھر بیماری آ گئی، اس بیماری کے عالم میں یہ وصال کر گئے حضرت یزید بن ابی سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا کہ دمشق کا اصل لفظ دمشق ہے، تو وہاں مقرر رہے۔ فاروق اعظم کے دور میں 5 سال گورنر رہے، عثمان غنی کے دور میں 12 سال گورنر رہے۔ آپ نے 40 سال حکومت فرمائی، بیٹا پلید نکل آیا، لعنتی نکل آیا، یزید بن بیٹھا، امام حسین پر اس نے ظلم و ستم کیے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ نے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو امت کے 2 بڑے گروہ میں امن کا معاہدہ اور صلح فرما دے گا، یہ ہے میرا وہ بیٹا۔ امام حسن مجتبیٰ نے، کہتے ہیں کہ محبت کیسی نہیں تھی، فلان نہیں تھا، ٹھکان نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا بھائی؟ امام حسن نے پوری سلطنت کی ملکیت اور حکومت حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دی۔ سید تھے نا، سید بادشاہ کسی کو خالی نہیں موڑتے، ہاں جی، سیدوں نے پوری حکومت حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں تحفے تحائف خدمت کے طور پر بھیجا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، جناب آپ حضور کی اولاد ہیں، یہ قبول فرما لیا کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 دن والی زندگی تو بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کی عمر غالباً 57 سال ہے، ہاں جی، وہ 10 دن بیان کیے جاتے ہیں۔ پچھلی زندگی کہاں گزاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بس 10 دن وہ وہاں سے چلے تھے، فلاں محرم میں کربلا پہنچے، وہاں شہید کر دیے گئے مظلومانہ طور پر۔ ٹھیک ہے، بالکل برحق ہے، ہمارا سب کا ان پر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن امام عالی مقام کی، ہاں جی، وہ 56 سالہ زندگی وہ کدھر گئی؟ وہ کہاں گزاری؟ حضور کی بارگاہ میں کھیلتے رہے۔ پھر ابو بکر کا دور بھی آیا، فاروق اعظم کا دور بھی آیا، عثمان غنی کا دور بھی آیا، شیر خدا کا دور بھی آیا، پھر امام حسن کا دور بھی آیا، امیر معاویہ کا دور بھی آیا۔ اس کے بعد شہید ہوئے نا رضی اللہ تعالی عنہم۔ وہ حالات کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ موقع آیا تو وہ حالات پورے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امام علی مقام کی زندگی پاک کیسی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وصال ہوا، سنیے ذرا یہ حدیث بھی سنیے، جب وصال ہوا تو کہتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء کے اندر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کو وضو کرا رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، جب اٹھے کھڑے ہوئے تو مجھے دعا دی۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک نے دعا عطا فرمائی، اور دعا کیا دی؟ اے معاویہ تم انشاءاللہ وقت آئے گا کہ حکمران بن جاؤ گے، اور مجھے اس دن سے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اللہ حاکمیت عطا فرمائے گا۔ اس دن سے پکا میں نے یہ یقین کر لیا تھا، کیونکہ زبان مصطفیٰ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ خود نہیں بولتی،
جب بھی بولتی ہے رب کی مرضی سے بولتی ہے. کیوں؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اس کا ترجمہ انشاءاللہ 27ویں کو پیش کریں گے. ہاں جی. پھر حضرت ابن ماجہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قمیض عطا فرمائی. میں نے تھوڑی دیر حضور کو خوش کرنے کے لیے پہن لی, اس کے بعد میں نے سنبھال کے رکھ دی, اور جب میں نے وصال ہونے لگا حضرت ابن ماجہ کہتے ہیں میں نے وصیت کی گئی لوگوں کو, فرمایا کہ اے لوگو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن بھی تراشے, بال مبارک بھی آپ نے جو ہے وہ کٹوائے. ہاں جی. اس بال مبارک اور ناخن اور وہی قمیض مبارک جو حضور نے عطا فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک, بال مبارک, کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری آنکھوں پر حضور کے ناخن مبارک رکھ دینا, اور مجھے جو نبی پاک نے مجھے قمیض عطا فرمائی ہے میں نے وہ استعمال نہیں کی, سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, وہ مجھے کفن دے دینا. جب فرشتے آئیں گے میں کہوں گا میرے پاس کیا ہے؟ کفن ہے, رسول اللہ کی قمیض ہے, اور میری آنکھوں میں رسول اللہ کے ناخن پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ حضور کے جسم یا دہن سے لگی ہوئی چیز اللہ اس کو منور کر دیتا ہے. اور میرا یہ یقین ہے جب قبر میں فرشتے آئیں گے ان تبرکات کی وجہ سے میری قبر نور علی نور ہو جائے گی, اللہ مجھے معاف فرما دے گا. یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک. اس واسطے جو بھی ولی بنا, غوث بنا, قطب بنا, ابدال کلندر بنا, اگر اس کے دل میں بغض صحابی ہے کسی ایک کے متعلق بھی, وہ غوث نہیں بن سکتا. لیکن جو بھی بنا ہے, چاہے کوئی فتح مکہ کے بعد کا مسلمان ہے چاہے پہلے کا مسلمان ہے, ہاں مولا علی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں قطعاً مفضول نہیں ہیں. مولا علی 1000 بار کروڑ بار افضل ہیں امیر معاویہ سے. یہ اہل سنت و جماعت کا متفق عقیدہ ہے. مولا علی حضرت امیر معاویہ سے 1000 بار افضل ہیں, ان کے برابر میں ہم کھڑا نہیں کرتے نعوذ باللہ من ذالک. مولا علی شیر خداون یارا مولا علی کونن جنتی جوانا دے سردارہ دے والدن ہیں, کونن جنتی جوانا دی سردار دے سر دے تاجن, اور کونن رب دے بھی شیرن دے رب دے محبوب دے بھی شیرن, انہوں دے مقابلے تک کوئی نہیں نہ سکتا نا یارا ہیں. اس واسطے لیکن صحابی نو گالا کڈنا اے بھی اہل سنت دا شعار نہیں ہے, اہل سنت دا طریقہ نہیں ہے. الحمدللہ حضور دیکھ 1,24,000 کم بے صحابہ کرام, جتنے بھی صحابہ کرام پہلے والے یا بعد والے, جیڑی اقسام مرتب کی دیا گئیاں اکابرین مرتب فرما گئے, اساڑا رضی اللہ تعالی عنہم, اساڑا سارے انہوں دی بارگاہ این سلام ہے. بالکل الحمدللہ یہ ساڑا پکا اہل سنت دا عقیدہ. اسی دعا کرنے اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ دے صدقے ساڑے بھی گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور دی آل دے صدقے اللہ تعالیٰ آسانوں بھی جہاد دا شوق نصیب فرمائے اور شہادت دی موت نصیب فرمائے, اور اس معراج مصطفیٰ دے تصدق نال ساڑا سارے عقیدہ اللہ سانو پکا نصیب فرمائے.